بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بتایا گیا تھا کہ فقہ، علم کلام، ان کی ایجاد کی ضرورت کیسے پڑی اور زمانہ صحابہ و تابعین میں ان فنون کی ایجاد کیوں نہیں ہوئی، یہ دونوں آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں بتایا تھا کہ جس علم کے ذریعے تفصیلی دلائل کی روشنی میں احکام عملیہ کی معرفت ہوتی ہے اس کا نام فقہ رکھا جاتا ہے، اور جس علم میں دلائل کی احوال کی معرفت ہوتی ہے احکام کے لیے مفید ہونے کے اعتبار سے، تو اس علم کا نام اصول فقہ رکھا جاتا ہے، اور جس علم میں تفصیلی دلائل کے ذریعے عقائد کی معرفت ہوتی ہے اس علم کا نام علم الکلام رکھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عقائد کا علم جس فن سے ہوتا ہے تو اس فن کا نام علم الکلام کیوں رکھا، یا تو علم العقائد رکھ دیتے چونکہ عقائد کی معرفت ہوتی ہے، یا علم التوحید والصفات یہ نام رکھ دیتے چونکہ ذات و صفات کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ نہ رکھے علم الکلام نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ یہ کلام کیوں نام رکھا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلام کیوں نام رکھا گیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت شارع علیہ الرحمہ متعدد وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ کئی وجہ ہے اس فن کو کلام کہنے کی، اس علم کو علم کلام کہنے کی کئی وجہ ہے۔ سنیے کیا کیا وجہ۔ نمبر 1، بالکلام، یہ نا کلام نام رکھ کیوں؟ لِأَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ كَانَ قَوْلُهُمْ الْكَلَامُ فِي كَذَا وَكَذَا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فن عقائد میں جو بھی کوئی مسئلہ شروع ہوتا، نیا مسئلہ، تو اس کی ہیڈنگ اور اس کا عنوان ہوتا تھا الکلام فی کذا۔ مثلا الکلام فی الصفت، الکلام فی الذات، الکلام فی القبر، اس طرح کر کے فی الصراط۔ ہر مسئلے کا عنوان جو بنتا تھا وہ لفظ کلام سے بنتا تھا، تو لفظ کلام ہی سے چونکہ تمام مسائل کا عنوان بنتا تھا اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ کیا رکھ دیا گیا؟ کلام۔ ہاں، ہوتا ہے عام طور پر یہ عرف میں بھی بولا جاتا ہے کہ کوئی صاحب کوئی زیادہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا وہی نام پڑ جاتا۔ تو اس میں زیادہ لفظ کلام ہی استعمال ہو رہا تھا، اس لیے علم کلام۔ لِأَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ، اس لیے کہ ان کی بحثوں کا عنوان ہوتا تھا ان کا یہ قول الکلام فی کذا و کذا، اس طرح۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عقائد کے فن میں سب سے زیادہ مشہور جو بحث ہے وہ کلام اللہ کی بحث ہے۔ کس کی بحث ہے؟ اور سب سے زیادہ اختلاف جھگڑا اسی کی بحث میں ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو کلام ہے جسے قرآن پاک، تو وہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تو جو اہل باطل تھے اس کو مخلوق کہتے تھے، جو اہل حق تھے اسے غیر مخلوق کہتے تھے، اور اتنا اختلاف بڑھا کہ بعض مخلوق کے قائلین اتنے متشدد نکلے کہ مخلوق نہ کہنے والے کتنے علماء کا انہوں نے قتل کیا، یعنی کتنے علماء کو شہید کر دیا۔ تو اس زمانے میں یہ کلام اللہ کی بحث سب سے زیادہ مشہور تھی، اس لیے اس فن کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ وغیرہ دوسری وجہ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، اس لیے بھی اس کا نام کلام رکھا گیا کہ کلام اللہ کا جو مسئلہ تھا یہ ان کی بحثوں میں سب سے زیادہ مشہور مسئلہ تھا،
یعنی اس کی بحثوں میں سب سے مشہور بحث تھی اور سب سے زیادہ نزاع اور جھگڑا والی بحث تھی۔ حتیٰ ان بعض المتغلبت، یہاں تک کہ بعض متشددین نے قتل کثیر من اہل الحق کے بہت سارے اہل حق کو شہید کر دیے، صرف خلق کے قرآن ان مخلوق نہ کہنے کے لیے، عدم قولہم بخلق القرآن، خلق قرآن کا قول نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فن کلام میں جس بندے کو دسترس حاصل ہوتی ہے تو ان کو شرعی احکام کی تحقیق کرنے میں جو کلام کرنا پڑتا ہے اس کلام کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اور فریق مخالف کو کیسے خاموش کیا جاتا ہے، ان پر الزام کیسے عائد کیا جا سکتا ہے، اس فن کے ذریعے یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے کہ کلام کرنے، یعنی شرعی احکام کے ثبوت کے لیے جو کلام کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایسے کلام کرنے کی قدرت پڑتی ہے، فریق مخالف پر الزام عائد کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس فن کا نام کلام رکھ دیا جائے۔ جیسے منطق ہے نا، فلسفیوں کے لیے منطق کے سارے یہ فلسفی غالب آ گئے، تو اسی طرح فن کلام بھی غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، کلام پر قدرت حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کلام نام وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ، اور اس لیے اس کا نام کلام رکھا گیا کہ یہ کلام کرنے پر قدرت پیدا کرتا ہے شرعی احکام کی تحقیق کے معاملے میں اور فریق مخالف پر الزام عائد کرنے میں، جیسے منطق فلسفیوں کے لیے ہے، منطق فلسفے کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے پر جس علم کا حاصل کرنا لازم و ضروری ہے وہ یہی فن ہے، وہ یہی فن ہے، چونکہ عقیدہ درست ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تب روزہ رکھ سکتے ہیں، تب ساری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ ایمان نہیں تو یہ عبادتیں کر کے بھی نہ کرنے کی طرح ہے، کوئی فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں۔ تو چونکہ سب سے پہلا علم، سب سے پہلا فن جس کا حصول مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ یہی فن عقائد ہے، اور یہ فن عقائد کا سمجھنا سمجھانا کلام ہی کے ذریعے تو ہوتا ہے۔ کس ذریعے ہوتا ہے؟ کلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلا فن جس کا حصول ضروری ہے اس کا سمجھنا سمجھانا یہ کلام ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا جاؤ، اس لیے اس کا نام میں کہہ رہا دیکھو وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي، اس لیے کہ سب سے پہلے جس علم کا حاصل کرنا واجب ہوتا ہے انما تعلم و تتعلم بالکلام، جو نیز وہ سیکھا سکھایا جاتا ہے کلام ہی کے ذریعے، فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمِ، اس لیے یہ کلام والا نام اس پر اطلاق کر دیا گیا اسی وجہ سے۔ تو اچھا کلام کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کلام نام رکھا گیا، تو کون سا فن ہے جس میں کلام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ ہاں ابھی نور الانوار پڑھ رہے تھے، اس میں نہیں بولا گیا، بولے تم نے سمجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ اس سے پہلے کہاں سے آ رہے ہو پڑھ کے؟ ہاں کون کتاب؟ ادب الجمیل۔ تو ادب الجمیل جو ادب والے آپ نے کتاب پڑھی تو مفتی صاحب ایسے چپ تھے اور آپ بھی چپ تھے اور سمجھ کے آ گئے کہ وہ بھی بولے تب سمجھے؟ تو کون ایسا فن ہے جس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر کلام کرنے کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے اس کو نام کلام رکھا جاتا ہے تو آپ کلام کی ضرورت پڑی اس لیے عقائد کے فن کا نام کلام رکھا، تو کلام کرنے کی ضرورت تو نحو میں بھی پڑتی ہے، صرف میں بھی پڑتی ہے، بیان معنی سب میں پڑتی ہے، تو سب کا نام کلام رکھ دیجیے پھر، یہی نہ ہونا چاہیے؟ تو ایسا کیوں نہیں کیا پھر؟ تو اس کا جواب دے رہے میرے بھائی، چونکہ پہلے یہ فن واجب ہوا تھا، پہلے یہ واجب ہوا تو اس کو سمجھا اور سمجھایا گیا تو کلام کی ضرورت پڑی تو اس کا نام کلام رکھ دیا گیا، سمجھ گئے؟ تو باقی فنون میں بھی کلام کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان فنون کا نام بھی اگر ہم کلام رکھ دیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے فرق کیسے ہوگا؟ ایک فن دوسرے فن سے ممتاز کیسے ہوگا؟ سمجھ گئے؟
تو چونکہ یہ پہلے فن تھا اور اس میں کلام کی ضرورت پڑی تو اس کا نام کلام رکھا گیا. تو اب اگر دوسروں کا نام بھی کلام رکھتے تو امتیاز نہیں رہتا. امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے کلام کو اسی کے ساتھ خاص کیا اور باقی کا نام کلام نہیں رکھا. وَكَرَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ، پھر یہ نام فن عقائد ہی کے ساتھ خاص ہو گیا. وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ، اور دوسرے فنون پر اس کا اطلاق نہیں ہوا. تمیزاً، ممتاز، امتیاز باقی رکھنے کے لیے. سمجھ گیا؟ ایک وجہ اور ہے کلام کہنے کی، وہ کیا ہے؟ اصل میں جو عقائد کا مسئلہ ہے، فن عقائد کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کی، ان کے مسائل کی جو تحقیق ہوتی ہے دو فریق کے درمیان خوب گفتگو کرنے سے. وہ دلیل دے گا، یہ رد کرے گا، یہ دلیل دے گا، وہ رد کرے گا. تو یہ دو فریق، دو جانبین کے درمیان کلام کو گھمانے سے مسئلے کی تحقیق ہوتی ہے. کثرت بحث سے، کثرت بحث میں کلام خوب گھمایا جاتا ہے. تو گویا کہ اس میں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت پڑے. اس میں اس کے برخلاف جو دوسرے فنون ہیں تو دوسرے فنون میں اتنے کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کے بعض مسائل خالی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں، بعض مسائل جو ہے مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن عقائد کا مسئلہ بغیر بحث کے ثابت نہیں ہوتا، تو اس میں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت پڑی، اس لیے اس کا نام کلام رکھا گیا. ایک وجہ یہ بھی ہے. سمجھتے ہیں؟ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ انما يتحقق بالمباحثة، اس لیے کہ ان کے جو مسئلہ ہے وہ مسائل ثابت ہوتے ہیں بحث کرنے سے. وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور دوسرے دونوں جانب کے درمیان گفتگو کو خوب گھمانے سے. سمجھ گئے؟ اور دوسرے والے فن تو خیر اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں اتنی بحث کی ضرورت. وغیرہ قد يتحقق بمطالعة الكتب، اور اس کے علاوہ کی جو مسئلے کی بحث ہے اور مسائل کی جو تحقیق ہے وہ کبھی کبھار کتابوں کے مطالعہ سے اور غور و فکر کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. اس میں اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کلام نام رکھتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جناب والا اس میں زیادہ اختلاف ہے، اس میں زیادہ اختلاف ہے. یہ تو سمنی کا اختلاف ہے، یہ تو جبریہ کا ہے، یہ قدریہ کا ہے، یہ ملاحدہ کا ہے، یہ معتزلی کا ہے، یہ خوارج. اس میں زیادہ اختلاف ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے اس میں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت پڑی اور مخالفین کا رد کرنے کے لیے کلام کرنا پڑتا ہے، تو زیادہ اس میں کلام کرنے کی ضرورت پڑی، اس لیے اس کا نام کلام رکھا گیا. سمجھ گئے؟ اور اس لیے کہ لِأَنَّهُ اکثر العلوم نزاعًا، کہ علوم میں سب سے زیادہ یہ جھگڑا والا علم ہے اور اختلاف والا علم ہے. فَيَشْتَدُّ افتقار إلى الكلام مع المخالفین والرد علیہم، تو مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کا رد کرنے میں زیادہ سے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے اس کا نام کلام رکھا گیا. ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو فن عقائد ہیں، فن عقائد کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دلائل قطعیہ، عقلیہ، سمعیہ پر مشتمل ہے. سمجھ گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جن مسائل کے دلائل زیادہ ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ فن عقائد کے جو مسائل ہیں یہ سب کے سب دلائل قطعیہ، عقلیہ، سمعیہ پر مبنی ہیں، اور جو فن اس طرح ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اثر زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ کلام قلم سے مشتق ہے، قلم کا معنی زخم، زخم کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس کا بھی اثر ہو رہا، اثر ہونے میں سیم ہو گیا نا، اس لیے نام رکھ دیا کلام، اس لیے نام رکھ دیا کلام. ہاں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے ایک وجہ چھوٹ گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل بہت قوی ہے، ان کے دلائل تو قوی ہونے کی وجہ سے یہ کہا جانے لگا کہ اصل میں کلام تو یہی ہے. پھر اصل میں جیسے کہ کسی جلسے میں کئی لوگ تقریر کرتے ہیں، ان میں سے کسی صاحب کی تقریر خوب جم گئی، دبا گئے، ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں ارے اصل میں تقریر تو یہی ہوئی، اصل میں تقریر تو وہ سب کیا ڈانس کیا، تقریر تو انہوں نے بھی کی، لیکن یہ کہ ان کی تقریر اصل میں زیادہ اچھی تھی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں تقریر یہی ہے. تو اسی طرح چونکہ فن عقائد کے دلائل بہت مضبوط ہیں، مضبوط ہونے کی وجہ سے کہہ دیا گیا کہ کلام تو اصل میں
یہی ہے، سمجھ کے وہی کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اور اس لیے کہ اس کے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے سارا یہ فن ہو گیا ایسے کان هو الکلام دون ما عدا، گویا کہ کلام یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے دوسرے علوم، جسے کہا جاتا ہے دو قوی کلام میں سے کہ ھذا ہوا کلام، یہ کلام ہے، باقی کلام اسی طرح ہی ہے، سمجھ گئے۔ آخری وجہ جو بتایا پہلے بتا دیا آپ کو کہ چونکہ عقائد کی بنیاد دلائل قطعیہ سمعیہ عقلیہ پر ہے، اور جن کی بنیاد ایسی مضبوط دلیل پر ہوتی ہے جن باتوں کی ان کا اثر دل میں زیادہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کا اثر ہے، سمجھ گئے۔ تو کلام قلم سے مشتق مانا، قلم کا مانا زخم، زخم کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس کا بھی تو اثر ہو رہا ہے، اس کا بھی نام رکھو وہی، تو کلام سے مشتق، قلم سے مشتق کر کے کلام کا نام رکھ دیا گیا، سمجھ گیا۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ لیے ابتناء علی الادلۃ القطعیہ، اس لیے اس کی بنیاد ہونے کی وجہ سے ایسے دلائل قطعیہ پر المؤید اکثرها بالادلۃ السمعیہ، جن میں اکثر کی تائید دلائل سمعی سے ہوئی ہے، کان اشد العلوم تاثیرا فی القلب، دلوں میں اثر کرنے کے معاملے میں دوسرے علوم میں یہ زیادہ، دوسرے علوم کے مقابل میں زیادہ اثر انداز ہوئی، وتغلغلا فی، اور اس میں داخل ہونے کے معاملے میں، فسمی بالکلام، تو ان کا نام کلام رکھ دیا گیا جو قلم سے مشتق ہے، اور وہ زخم ہے تو زخم کا بھی اثر ہوتا ہے، تو ان کا بھی تو اثر ہو رہا ہے دل میں، اسی لیے اس کا نام کلام رکھا۔ یہ جو بتایا لاسٹ میں کہ عقائد کے اکثر مسائل کی بنیاد ایسی دلیل قطعیوں پر، ایسے دلائل قطعیہ پر ہیں جن کی تائید، جن میں اکثر کی تائید دلائل سمیہ سے ہوئی ہے، تو یہ متقدمین کا علم کلام ہے، کن کا؟ ہاں، متاخرین نے تو زیادہ فلسفیانہ دلائل ڈالے ہیں، کیا ڈالے ہیں؟ ہاں، وہ متقدمین کا ہے۔ کہ وَھَذَا ہوا کلام القدماء، یہ متقدمین کا کلام ہے، سمجھ گیا؟ بس یہیں تک رکھو۔ اللہ